دوستو، ترکی کا شہر استنبول کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یعنی کہ ایک ایسا شہر ہے اسے دنیا کے بڑے شہر میں جانا جاتا ہے۔ دوستو، بھلے ہی اب اسے استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اس کا پرانا نام کچھ اور تھا۔ جو لوگ اس کے پرانے نام کو نہیں جانتے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا۔ رومی سلطنت کا سب سے مضبوط گڑھ کہلاتا تھا، یعنی کہ پہلے کے دور میں عیسائیوں کی راجدھانی قسطنطنیہ تھی۔ قسطنطنیہ ایک ایسا شہر تھا جس کا فتح کرنا دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کی نظر میں ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم لوگ ایک دن قسطنطنیہ کو ضرور فتح کر لو گے۔ وہ ایک بہت عظیم سپہ سالار ہوگا اور اس کی بہت عظیم فوج ہوگی، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ہی فرما دیا تھا کہ قسطنطنیہ کو مسلمان سپہ سالار ہی فتح کرے گا۔ آقا علیہ السلام کی اس پیشی گوئی کو جب صحابہ نے سنا تو تعجب میں پڑ گئے، لیکن جیسے جیسے اسلامی سلطنتیں مضبوط ہوتی گئیں ویسے ویسے مجاہدین کے دلوں میں یہ بات ابھرنے لگی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی گوئی کو پورا کروں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مجاہدین اسلام نے قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کیا تھا۔ دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پہلے حملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اسی لیے آج بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار اقدس قسطنطنیہ کے اندر موجود ہے، اور ایسے ہی حضرت ہارون رشید کے دور میں دوسرا حملہ کیا گیا تھا، لیکن ان مجاہدین کرام کو بھی فتح نصیب نہیں ہوئی تھی۔ سلطنت سلجوقیہ کے سپہ سالار سلطان الپرسلان رومیوں کو شکست دے کر رومی بادشاہ کو قید کر لیا تھا۔ اس کے قید کرنے کے بعد بھی فتح حاصل نہ ہو سکی تھی۔ دوستو، سلطنت سلجوقیہ کے ختم ہونے کے بعد ایک سلطنت نے جنم لیا تھا۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ اس سلطنت کی بنیاد ایک ایسا قبیلہ رکھے گا جس کے پاس خود کا اپنا مکان نہ ہوگا اور رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور اپنے رہنے کے ٹھکانے کو موسم کے اعتبار سے بدلتے رہتے تھے۔ اس قبیلے کا نام قائی قبیلہ تھا۔ اس قائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے تیسرے بیٹے یعنی عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ ارطغرل غازی کے 7ویں پشت میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ اس کے پیدائش کے سال کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوئیں جس کو دیکھ کر اس وقت کے علماء کرام نے اس وقت کے سلطان مراد ثانی یعنی اس بچہ کے والد کو اطلاع دی گئی کہ جس سپہ سالار کی پیشے گوئی آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی، یہ وہی بچہ ہے۔ رضا نالج کے معزز ساتھیوں، اس کے آگے کی جانکاری اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ قسطنطنیہ کو کیسے فتح کیا گیا۔